آپ نے کبھی بھی عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا۔ ان میں ایک مماثلت ہے کہ جب ہم عوامی مینڈیٹ کو قبول نہیں کرتے، ووٹ کو عزت نہیں دیتے، تو پھر غیر ملکی قوتیں اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے سہولت کاری میسر کرتی ہیں اور پھر پاکستان میں حادثات ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ اگر پاکستان کے آج کے معاشی حالات دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ 1971 میں وہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے مگر اپنی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ 2017 میں ترقی کرتا، خوشحالی کی طرف بڑھتا پاکستان جب عالمی قوتوں کے اعلی کاروں نے یا منصوبہ سازوں نے اس قوت کو بھی اپنے انتقام پورا کرنے کے لیے یا کسی کو لانے کے لیے وہ سہولت کاری لے لی، تو پاکستان کے موجودہ حالات میں ہم نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں۔ آج پاکستانی قوم کے چولہے بجھے ہوئے ہیں مگر کوئی اس چیز کا پوچھنے بتانے کو تیار نہیں کہ ہم اس حالت کو پہنچے کیسے، اور اگر اس کا ادراک ہی نہیں ہمیں کہ ہمیں اس نہج تک لایا کون، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ قوم کیسے اعتماد کرے گی کہ آئندہ بھی قربانیاں دینے کے باوجود ہم خوشحالی کی کوئی نوید سن سکیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کم از کم پبلک کر دی جائے، اور 2014 سے 2017 تک جو منصوبہ سازی ہوئی ان میں جو کردار تھے ان کے لیے حمود الرحمن کمیشن طرز کا ایک کمیشن بنایا جائے جو لوگوں کو اصلیت بتائے اور ملزموں کو کٹہرے میں لائے۔ اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکیں گے۔ تو پھر بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ قربانیاں دینے والے اور پاکستان کو برباد کرنے والوں کو جب ایک پلڑے میں تولتے ہیں تو اس سے بڑی ناانصافی اور آپ کوئی کر نہیں سکتے۔ آج اگر ذوالفقار علی بھٹو، آج اگر بے نظیر بھٹو، آج نواز شریف، ان سب کو 9-10 مئی کے واقعات میں ملوث، 9-10 مئی کے واقعہ کی منصوبہ سازی کرنے والوں، 2017 کے کرداروں کو بھی آپ ایک پلڑے میں رکھ کر دیکھیں گے یا ان میں مماثلت ڈھونڈیں گے تو پھر پاکستان آج جہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے یہ آگے نہیں چل سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کمیشن بنائیں، آپ کو پتا چلے کہ 2014 ہی نہیں، آپ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل رحیل شریف، جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور کچھ آج کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر کوئی جسٹس کرتا ہے تو اس کے دماغی توازن کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں،
جسٹس سیٹھ وقار اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے، اگر کوئی منصوبہ سازوں کو ننگا کرتا ہے جسٹس شوکت صدیقی، تو آپ اس کو اس کی نوکری سے الگ کر دیتے ہیں۔ آج تک وہ اپنا انصاف ڈھونڈ رہا ہے، اپنے لیے انصاف مانگ رہا ہے، انصاف دینے والا کوئی اس کو انصاف دینے والا ہے نہیں، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں کہ اس کا گناہ کیا تھا۔ تو پھر مجھے یہ کہا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا نام سنا ہے لوگوں نے، مگر لیول پلینگ فیلڈ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف سے پوچھو ان سے کہ بلوچستان اسمبلی میں عدم اعتماد راتوں رات کون لایا تھا؟ پوچھو سینٹ کا الیکشن کس طرح لڑا گیا تھا؟ تو پھر پوچھو جب 2002-2008 میں اگر انتہائی قابل عزت جو بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس وقت عمر میں چھوٹے تھے، 2002-2008 میں جب مسلم لیگ کی قیادت کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات الیکشن سے باہر کر دیا گیا تھا، مگر 2018 میں تو الیکشن لڑا تھا انہوں نے، تو 2018 میں الیکشن لڑا تھا تو نواز شریف کو تو باہر رکھا تھا۔ کبھی کسی نے لیول پلینگ فیلڈ کی اس وقت بات کی تھی؟ اگر اس وقت کی ہوتی تو آج ان کی بات میں وزن ہوتا، مگر مجھے یہ کوئی سمجھا دے کہ کیا، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دہشت گرد اور سیاسی ورکر میں فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، نواز شریف بار بار اذیتیں سہنے کے باوجود، اپنے پہ قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود، خود کو زہر ملنے کے باوجود، اس نے پیٹرول بم پھینکے، اس نے مسلح جتھے تیار کیے، اس نے عالمی قوتوں کا وہ اعلی کار بنا، وہ عالمی سازشوں کا مورا بنا۔ آپ اس کو اور عالمی قوتوں کے اعلی کاروں کو آپ برابر ایک پلڑے میں ڈالو گے تو ملک کے ساتھ انصاف، ملک کے قوم کو صحیح ڈائریکشن، صحیح بات کر رہے ہو یا دھندلا رہے ہو چیزوں کو؟ دھندلانے سے چیزیں ہی نہیں، ملک کی، قوم کی، نوجوان نسل کی آپ ذہن سازی جو پچھلے 4-5 سالوں میں کچھ کرداروں نے کی، پھر آپ اس کو پانی دے رہے ہو۔ اگر حقائق دیکھنے ہیں تو پھر نواز شریف کا فلسفہ سنو۔ نواز شریف کا فلسفہ بڑا واضح، نواز شریف کا فلسفہ کمزور فلسفہ نہیں، اس لیے کہ نواز شریف نے ہمیشہ آئین قانون کی بالادستی، ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، خوشحال بن سکتا ہے تو آئین قانون کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو بات بار بار ثابت ہوئی۔ اور کون سی سیاسی جماعت کا کارکن سے لے کر لیڈرشپ تک، کس پارٹی کا، سیاسی پارٹی کا منشور یہ نہیں ہے کہ آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے؟ پھر آپ اپنے آئین، اپنے منشور میں دیتے ہو، مگر اس پر عمل کرنے کی بجائے غیر جمہوری قوتوں کا، عالمی قوتوں کا اعلی کار کیوں بنتے ہو؟